اس وقت میرے ساتھ محترم سید محمد الیاس صاحب جو کہ سی ای او ہیں پیراپلیجک سینٹر پشاور کے، اور ان سے تھوڑا سا گفتگو شروع کرتے ہیں۔ تو سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں سر؟ الحمدللہ۔ کیسے؟ نام سید محمد الیاس ہے میرا، اور 2001 میں یو ایس سے جب واپس آیا میں چاہ رہا تھا کہ اپنے علاقے میں رہ کے بالکل ٹھیک۔ تو مجھے یہ ساتھیوں کو جو لوگ یہاں پہ رہ گئے تھے انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ یہ پاکستان کا نہیں، یہ ساؤتھ ایشیا کا واحد ادارہ ہے۔ اس وقت یہ ساؤتھ ایشیا ہی کا واحد ادارہ تھا۔ اچھا۔ جب یہ بنا تھا 1984 میں، جب اس کے دروازے کھلے تھے، تو اس وقت مڈ 80s میں انڈیا، جارجیا، سیریا، فلپین اور بنگلہ دیش کی ٹیموں نے آ کے اس کو کاپی کیا، بیکاز اٹ واز اے ماڈل آف لو کاسٹ لوکل ریہیبلیٹیشن یوزنگ لوکل مٹیریل، لوکل کلینیشین، لوکل ٹیکنیشین۔ تو یہ ایک واحد ادارہ تھا اس وقت۔ یہاں سے کاپی کر کے انہوں نے وہاں کاپی کر کے انہوں نے اپنے ملکوں میں بنا لیے ادارے۔ کہ اسپائنل کارڈ انجری نوجوانوں کی انجری ہے، اور جو پوسٹ ٹرامیٹک اسپائنل کارڈ انجری ہے، اس کی اور بھی قسمیں ہیں، پیدائشی بھی ہوتی ہے، وہ ظاہر بچے ہوتے ہیں، اور جو بڑے بوڑھوں میں بھی ٹی بی وغیرہ، کیری اسپائن اس کو کہتے ہیں، اسپائنل ٹیومرز وغیرہ کی سے بھی ہو جاتی ہے، اور بھی مختلف وجوہات ہیں۔ لیکن جو میجر اسپائنل کارڈ انجری کا ریزن یا وجہ ہے وہ پوسٹ ٹرامیٹک ہے، ٹراما ہے، حادثات ہیں، اور حادثات کا شکار جو ہے نا وہ زیادہ تر نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مریضوں کا جو اوسط عمر ہے وہ 26 سال ہے۔ کہ یہ وہ نوجوان ہوتے ہیں جو کہ ابھی جوان ہو کے انہوں نے کوئی ذمہ داریاں سنبھالی ہوتی ہیں، اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایک سروے کے مطابق جو ہم نے یہاں پہ کیا ہوا ہے، 80% are the only bread winners of their families۔ کوئلے کے کانوں میں کام کرنے والے، درخت کاٹنے والے، کنویں کھودنے والے، وزن اٹھانے والے، زیر تعمیر بلڈنگ میں کام کرنے والے، ایکسیڈنٹس کا شکار ہونے والے۔ ہوا تھا آپ کو؟ میں وہ بجلی کا کھمبا نہیں ہے، اس سے گرا تھا۔ پیشنٹ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ابھی اس کو شاور اسسمنٹ کے بعد شاور لے کے آئے ہیں، اور یہ پراپر شاور ہوگا، اس کا جہاں تک زخم ہے جو بھی چیزیں ان کی وہ چینج ہوں گی، اور واپس بیڈ پہ اس کو ٹرانسفر کریں گے۔ ڈبل کر لوں، شاباش، یہ شاباش۔ ہاں، تو سر سب سے پہلے تو ہم یہ ہمارے ساتھ دو ٹائپ پیشنٹس آ جاتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں پیرا پیشنٹ، دوسرے کو کہتے ہیں ٹیٹرا پیشنٹ۔ پیرا پیشنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کی لوور لمبس کام نہیں کرتے۔ ٹیٹرا پیشنٹ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے دونوں اپر اینڈ لوور لمبس دونوں کام نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ جو مختلف ایکسرسائز ہوتے ہیں۔ آج الیاس صاحب آپ کے ہاسپٹل میں اوور آل اگر میں پوچھوں تو سروسز کیا کیا پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ جی، ہمارا بنیادی کام اصل میں اسپائنل کارڈ انجری کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ اسپائنل کارڈ انجری ونس، اسپائنل کارڈ انجری فار ایور۔ اگر آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ نہ کریں، اور ریہیبلیٹیشن کیا ہے؟ ریہیبلیٹیشن سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک شخص کو معذوری کے باوجود اس قابل بنانا کہ وہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے، کہ وہ ایک فعال، خوشحال اور باعزت زندگی گزار سکے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ معذوری ان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ اسپائنل کارڈ انجری میں ہوتا یہ ہے کہ جس لیول پہ اسپائنل کارڈ انجری ہوتی ہے اس کے نیچے انسان کمپلیٹلی جسم معذور ہو جاتا ہے، شل ہو جاتا ہے۔ بالکل اسپائنل کارڈ انجری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سینسیشنز بھی نہیں ہوتی ہے، تو ان کو محسوس نہیں ہوتا ہے، اور ان کی ٹانگ اگر آپ کاٹ بھی دیں، فار ایگزامپل اگر کوئی پیراپلیجک ہے تو آپ ان کی ٹانگ کاٹ بھی دیں، سانپ بھی ان کو کاٹ لے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ اوکے۔ درد کی نعمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ درد کی نعمت سے، درد کو میں نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں، درد آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے جسم میں کوئی خرابی ہے، اس کو ٹھیک کر دو، تو یہ ایک ڈیفنس میکینزم ہے، ایک نعمت ہے۔ 93% ہمارے مریض اسپتالوں سے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے بڑے بڑے بیڈ سورز بنے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ دکھا بھی چکے ہیں، دکھانے والی چیز نہیں ہے، وہ اتنی زیادہ بری طرح ان کے جسم کے اندر زخم، وہ لوگوں کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان کے جسم سے بیڈ کے اوپر یا کیڑے رینگنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان کے جسم سے جلے ہوئے گوشت کی بدبو آنے لگتی ہے۔
डबल इनकॉन्टिनेंट हो जाते हैं लोग, यानी कि पेशाब और पाखाने पर कंट्रोल नहीं रहता, और सेक्सुअली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो ये दिस इज व्हाट हैपन टू देम राइट देयर एंड देन। इसमें कोई देर नहीं लगती है, डिप्रेशन की इंतहा होती है, क्योंकि ये जो माजूरी है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इसमें योर ब्रेन रिमेन्स इंटैक्ट, दिमाग बिल्कुल नॉर्मल होता है, मैदा और अंदरूनी जिस्म बिल्कुल नॉर्मल होता है। आप खाना खा रहे होते हैं, आप बातें कर रहे होते हैं, आप लोगों से गपशप लगा रहे होते हैं, लोग ये समझते हैं कि आप नॉर्मल हैं, अंदर से आपका जिस्म आपका साथ नहीं दे रहा है। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? बिशारत नाम है। बिशारत। बिशारत भाई क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था सर रमज़ान के महीने में। अच्छा जी। तो कहाँ चोट कहाँ आई है ज्यादा? ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मोटर बाइक पे थे? जी, हम 8 लड़के थे गाड़ी में, सऊदीया से आए थे हम। मोटरसाइकिल में नहीं, गाड़ी में थे? अच्छा। वो 6 ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई उसमें। 8 लड़के एक गाड़ी में थे और एक्सीडेंट हुआ किस चीज के साथ? वो सड़क से नीचे गिर गई थी खाई में। तो पढ़ते हैं आप? जी। क्या करते हैं? FSC की थी, उसके बाद दुबई गया था अब्बू के साथ। चलो यार, अल्लाह ताला से दे। देखें कितनी अच्छी बात है, आपके शहर में इतना अच्छा हॉस्पिटल है शुक्र जहाँ पे आपका इलाज मुमकिन है। इस वक्त मेरे साथ मोहतरम आमिर ज़ेब साहब, जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर के यहाँ पे हेड हैं, जो पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर में। तो हम इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। तो आमिर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आमिर साहब थोड़ा बताइए कि आपके ये पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर में कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं? तो जब भी किसी को इंजरी या कोई बीमारी ऐसी हो जाती है जिससे उसकी फंक्शंस मुतासर हों, तो रिहेबिलिटेशन फंक्शनिंग पे काम करती है। एक छत के नीचे वो तमाम तर सहूलियात मौजूद हो जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की हर उस एस्पेक्ट पे काम करे जो हम नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, जिसमें उसका साइकोलॉजिकल भी हो, फिजिकल भी हो, उसका सोशल भी हो और उसका इकोनॉमिकल साइड भी हो। एक आपकी वो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी बड़ी, वो एक जिम हमने विजिट किया, वो भी बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो रही थी। जी 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 बिल्कुल। असल में जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का मरीज़ होता है तो उसको जब इनिशियली इंजरी होती है, पूरा जो टीम मैंने बताया है उसमें सारे अलग अलग प्रोफेशनल्स हैं और उसको वो हेड करते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सारे मिल के एक मरीज़ की असेसमेंट करती है, फिर उसके लिए अपने अपने एरिया में उसके लिए गोल्स बनाते हैं। तो उस गोल्स को देखते हुए मरीज़ को पूरे जितनी भी हमारी रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उससे गुजारा जाता है। दाऊद खान साहब क्या हुआ? क्या स्पाइनल कॉर्ड पे कंप्रेशन था। अच्छा। T12 पे। अच्छा। तो लाहौर में सर्जरी की थी। अच्छा। फिर ये लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया था। अच्छा। 0 पावर था। अच्छा। तो 2 साल हो गए तकरीबन। अच्छा। तो अभी आए थे इधर पेशावर। तो आप पेशावर के नहीं है पेशावर के, लेकिन होते लाहौर में है। तो ट्रेडमिल कर रहे हैं, मैंने आपको बताया। जी जी, अभी ये साइड वॉक करेंगे अभी। ठीक है, कैसे जरा करके दिखाएं ना थोड़ा सा। ये खुद ही ऑपरेट करते हैं आप इसको? एक मिनट इनको कर दें। जी जी। स्पीड में थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है। अच्छा। अच्छा, अब ये साइड वॉक आता है। साइड वेरी गुड। इस साइड पे भी करते हैं, वो हाँ। दूसरे राइट पे भी करते हैं, फिर उस तरफ मुड़ जाते हैं। क्या हुआ क्या आपको? मैंने जी मेरे कमर में दर्द हुआ। अच्छा। फिर मैंने बहुत ज्यादा इलाज किया, आखिर को सर्जरी किया। अच्छा। सर्जरी के बाद मेरे दोनों पाँव ने काम छोड़ दिया। ओके। ये तो जब अब यहाँ है कि इस पाँव में थोड़ा सा स्टार्ट हो गया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का। बस हम दुआ करके दूसरी भी इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे। तो ये क्या एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये? बस ये तो हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, तो करके दिखाएं ना जरा।
ایکچولی ہمارے پاس برین ٹیومر کی پیشنٹ ہیں اور ان کا جو ہے وہ سیریبرل کارٹیکس کا ٹیومر ہے. مین پرابلم ان کا یہ ہے کیونکہ بالکل سوشلی آئسولیٹ ہو گئی تھیں یہ, سو اس وجہ سے ان کو ڈپریشن تھا. آئسولیشن کی وجہ سے ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہو رہی, بالکل سوشلی کٹ آف ہو چکی ہیں, سو ایکٹیویٹیز میں بھی بالکل زون آؤٹ ہو جاتی ہیں, لاسٹ ہو جاتی ہیں. سو ہمارا ایک تو مین ٹارگیٹ یہ ہے کہ جو مسل ویکنیس ہو چکی ہے سب سے پہلے تو اس کو ریسٹور کیا جائے یہاں پر, ٹھیک ہے. فائن موٹرز ہیں اینڈ دین اس کے بعد ADLs مینس ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہماری, اس میں ان کو زیادہ سے زیادہ انوالو کیا جائے. جتنا زیادہ کیونکہ یہ سوشلائز ہوں گی, جتنا زیادہ ایکٹیویٹیز اپنی کریں گی اتنا زیادہ ان کا جو ہے وہ مائنڈ ڈسٹریکشن ہوگی اور اتنی زیادہ ان ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں گی. یہ ہمارے پاس ڈفرنٹ سارٹس آف ایٹنگ ایڈز, رائٹنگ ایڈز اور گرومنگ ایڈز. اسپائنل کارڈ کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں جن کا پورا بازو کام نہیں کرتا, وہ جس چیز کو سمپل ڈال کر اس طرح, اور بس یہ چیز ہے. اس کا اصل میں یہ چیز ہے کہ وہ پیشنٹس جو انڈیپینڈنٹ باتنگ کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ اس کو ہولڈ کر کے وہ سمپلی اپنی بیک کو ایزلی اسکرب آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بک ہم اس میں رکھ دیتے ہیں اور اس طرح سے پیشنٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ویسے تو فائل کیونکہ بند ہو رہی اس طرح. السلام علیکم. ہیلو, ویری گڈ. ہوتا ان کا ہوتا دا کم کلر دے, دا کم کلر دے, ویری گڈ. میل فیمیل ریشو از اپروکسیمیٹلی 75-25. 75-80 کے قریب میل ہوتے ہیں پرسنٹ اور 20, اور میں اس کا ایک مزاحیہ جواب بھی دیتا رہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ دا مین آر مور ناٹی. مرد زیادہ رسک لیتے ہیں, زیادہ ایسے کام کر رہے. ہمارے معاشرے میں اسپیشلی اس کی پریویلنس زیادہ ہے. اب آپ ان کو کیا کروانے کیا لگے ہیں؟ ہم ان کو ویلنگ سکھائی ہوئے پہلے سے, تاکہ آپ لوگ جب گھروں میں جاؤ گے تو وہاں پر کڑے وغیرہ آئیں گے, کوئی بلیکیج وغیرہ آئیں گے, تو آپ لوگوں نے اس کو کراس کس طرح کرنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ اٹینڈنٹ ہو, تو آپ جب اکیلے ہوں گے تو کسی بلیک وغیرہ کو آپ لوگ کس طرح کلاس کرنا ہے, تو ہم بتائیں گے. اسپیڈ بریکر بھی چاہے اسپیڈ بریکر ہو, کہیں اور بلیکیج جس طرح کوئی آ جائے تو ہم نے کس طرح وہ کراس کرنا ہے. تو کیا کریں گے, یہ تو آرام سے ہو جائے گا. جب ہم لوگ یہاں پر پہنچ جائیں گے تو کیا ہوگا, یہ آگے والا ٹیر اس پر نہیں گزرے گا. یہ ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوگا, ادھر یہ رک جائے گا, آگے نہیں جائے گا, پھنس جائے گا. تو ہم نے کیا کرنا ہے, جو ویلنگ آپ لوگوں نے سیکھی ہے وہ ویلنگ یہاں پر آپ لوگوں کی کام آئے گی. کیا کریں گے, اس طرح کریں گے, ویل چیئر اٹھائیں گے اور آگے والا ٹائر جو ہے وہ کراس کریں گے. اس کے بعد یہ والا ٹائر جو ہے یہ آسانی سے ہو جائے گا. ابھی یہ آگے سے چھوٹا سا کڑا ہوا ہے, تو اس طرح ہے کہ اگر ہم اس طرف سے کریں گے تو یہ کیا ہوگا, ہم نیچے گریں گے. تو اس کو ہم ریورس کر کے ریورس اس طرح کریں گے اور کمر جھکائیں گے آگے کی طرف. اگر پیچھے کی طرف ہو تو کیا ہوگا, اگر ہم اس پہ جائیں گے تو لازمی بات ہے ویل چیئر پیچھے کی طرف جائے گی. تو ہم نے کمر جھکا کے اس طرح اور آرام سے اس کو کنٹرول کر کے یہاں سے کراس کرنا ہے. جتنی سروسز ہیں یہاں پہ آل فری آف کاسٹ, 100% فری آف کاسٹ. یہاں تک کہ ہم نے اس ادارے کو سیلف ریلائنٹ بنانے کے لیے 2-3 کام کیے ہوئے ہیں, جس میں ہم ایک ایکیڈیمک بلاک بنایا ہوا ہے کہ کچھ بچوں کو DPT وغیرہ اور اسپیچ تھیریپی میں, بالکل آپ کی جو اسپیچ لینگویج پیتھولوجی میں یا اکیپیشنل تھیریپی میں ڈگری کورسز کرواتے ہیں. اور بائی دا وے میں یہ بتاتا جاؤں کہ ان کورسز میں وی آر سیکنڈ ٹو نن ان پاکستان, کیونکہ ہمارے پاس چونکہ وہ ساری سروسز آن دا گراؤنڈ موجود ہے. تو ہمارے جو گریجویٹس یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ وہ عملی قسم کا کام انہوں نے کیا ہوگا, وہ صرف کاغذی ڈگری ہم نہیں دیں. بالکل ڈیوائسز جتنے ہماری مریض کو اسسٹیو ٹیکنالوجی یا اسسٹیو ڈیوائسز کی ضرورت ہے وہ بھی ہم یہیں پہ بناتے ہیں. آج ہم نے دیکھا بھی یہ ساری آرٹیفیشل لیگز بھی بن رہی. سر یہاں سے جب پیشنٹ آتا ہے نا, پہلے وہ ریسیپشن پہ آتا ہے. ریسیپشن میں ہم پیشنٹ سے جو سلپ ہمیں انہوں نے دی ہوتی ہے وہاں مین ریسیپشن سے, وہاں پہ جنرل اسکریننگ ہوتی ہے. پھر پیشنٹ یہاں پہ انرول ہو گیا پیشنٹ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں فزیو ہوتا ہے نا, فزیو تھراپسٹ. تو پیشنٹ یہاں پہ اسسمنٹ ہو جاتی ہے. یہ اس بچے کے لیے یہ ابھی اس کی کاسٹنگ ہوگی سر. نے فٹنگ کی ہے, اس نے گیٹ ٹریننگ کی ہے. ابھی خیر آپ لوگ چیک بھی کر لیں گے وہاں, یہ اس میں چلے گی ہے بچی. دس از دی ایریا. یہ موڈیفیکیشن روم ہے سر. یہ ہمارے پاس نیگیٹو کاسٹ ہے سر. یہ ہر پیشنٹ کی الگ کاسٹنگ ہوتی ہے سر. پھر اس کے بعد اس کی فلنگ ہوتی ہے پلاسٹر آف پیرس کا, اس کا سولوشن بنا لیتے ہیں. یہ ہمارے پاس پازیٹیو ماڈل آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی
मॉडिफिकेशन कर लेते हैं पेशेंट से, हम मेजरमेंट्स वगैरह लेते हैं ना सर, ये टेक्निकल कार्ड है, इस पे पेशेंट की मेजरमेंट्स हम ले लेते हैं। ये पीपी शीट है, पॉलीप्रोपाइलिन शीट, ये ओवन में हम रखते हैं सर, तो स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ये सॉफ्ट हो जाती है, फिर इसके ऊपर मोल्ड कर लेते हैं। सर ये मशीन रूम है, यहाँ पे जो मोल्डिंग हमने की थी वहाँ पे आपने चेक की है सर, ये रूटर मशीन है, इस पे उसकी कटिंग फिनिशिंग जब हो जाती है फिर इसके ऊपर उसकी फिनिशिंग करते हैं। हमने एक अनयूजुअल काम किया, वो ये कि हमने अपनी फैक्ट्री बनाई हुई है, जहाँ पे आपकी टीम ने गालिबन विजिट किया हुआ है, उनको अंदाजा है कि हम व्हीलचेयर बाकायदा स्क्रैच से पाकिस्तान के अंदर उसके तमाम पुर्जे हम सिर्फ टायर जो उसके हैं लाहौर से मंगाते हैं, बाकी सारा काम हम यहीं पे अपने कारखाने में करते हैं। बिल्कुल, आज हमने देखा भी, बल्कि छोटे बच्ची की भी एक व्हीलचेयर बनते हैं। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों की व्हीलचेयर्स इवन आप किसी वेस्टर्न कंट्री में भी ढूंढना चाहेंगे तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेंगे, इसलिए कि बहुत कम छोटे बच्चों को व्हीलचेयर्स चाहिए होती हैं, इसलिए लोग इसमें दिलचस्पी नहीं लेते बनाने वाले जो बिजनेस वाले लोग। ये हमारा स्पेशल व्हीलचेयर है जिसको हम स्मैक के नाम से जो है ना, तो हम इसमें स्पेशलिटी ये कि एडजस्टमेंट इसमें हो सकती हैं 3 साइज़ की। इसको प्रेशर रिलीफ कुशन कहते हैं, जैसे अब हमारे पेशेंट होते हैं उनको प्रेशर रिलीफ बहुत ज़रूरी होती है। अब आप देख लें तो ये हमारे पास जो बंदे हैं ये 1 घंटे बाद या जितनी जल्दी हो सके ना वो अपने आप को थोड़ा सा उठाते हैं कि ना ये इन पे जो पार्ट्स हैं प्रेशर पॉइंट्स हैं उससे प्रेशर रिलीज हो जाती है। डेली की ट्रैफिक कितनी है आपकी? हर हफ्ते 10 से लेकर 15 तक मरीज एडमिट करते हैं और हर हफ्ते 10 से लेकर 15 तक मरीज डिस्चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो लेकिन हम सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के ऊपर काम नहीं कर रहे। ये दायरा बना तो बुनियादी तौर पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए था, लेकिन अब तो हम अल्हम्दुलिल्लाह क्लब फुट पे काम कर रहे हैं। क्लब फुट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये जो क्लब फुट है इसमें तो हमने 5-6 साल में जो कारनामा अंजाम दिया है वो शायद ही कोई पाकिस्तानी इदारा ऐसा कर सके। इस वक्त हमारे तकरीबन 11 क्लिनिक्स हो गए हैं। लेटेस्ट जो हमने अपने शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर और गुरकी हॉस्पिटल लाहौर में इंशाल्लाह हम वहाँ पे उनके स्टाफ के लोगों को ट्रेन करने जा रहे हैं और विद इन वीक्स इंशाल्लाह वहाँ पे ये सर्विस शुरू हो जाएगी which will be 100% free of cost। मतलब ये जो क्लब फुट के जो आपके जो क्लिनिक्स हैं जी, अपने हॉस्पिटल के अलावा आपने 11 न्यू हॉस्पिटल्स के अंदर उनको वहाँ पे क्लब फुट का जो पूरा प्रोग्राम दे दी। इक्विपमेंट भी आपकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री होगा। और लाहौर में आप चिल्ड्रन हॉस्पिटल और गुरकी हॉस्पिटल के साथ एमओयू कर चुके हैं। टिल टुडे नंबर ऑफ पेशेंट्स, अगर कोई एग्जैक्ट फिगर टेंटेटिव कितने पेशेंट अब तक फैसिलिटेट? देखिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का ताल्लुक है तो हम 16,000 से ज्यादा मरीजों को कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिवली रिहेबिलिटेट कर चुके हैं। 16,000 across the Pakistan as well as अफगानिस्तान। अच्छा, ये एक इदारा बेशक 500 बेड पे चला जाए, दिस इज नॉट एनफ। पाकिस्तान में इस तरह के सैकड़ों नहीं तो दर्जनों इदारों की जरूरत है। It is right now one and only in Pakistan. One and only in Pakistan. तो क्या हाल है आपका? शुक्र। तो क्या हुआ नाइजा आपको? ये जख्म हुआ है ना आपके पाँव में, जख्म। अच्छा, तो आप ठीक हैं आप? हाँ। अच्छा, कहाँ पे रहती हैं आप? कुरम सद्दा। कितना दूर है यहाँ से? हाँ। दूर है यहाँ से? हाँ, यहाँ से दूर है। दूर है यहाँ से। हॉस्पिटल अच्छा है ये? हाँ, बहुत अच्छे। बहुत ख्याल रखते हैं? हाँ। तो आप इनको कितना दुआएं देती हैं? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा देती हैं। अच्छा, एक डॉक्टर साहब मैंने देखा है कि माशाल्लाह आप तो माशाल्लाह डेडिकेटेड हैं। आपकी जितनी टीम है ये बड़ी जबरदस्त है। बड़ा कम होता है कि हम मतलब हॉस्पिटल में जाएं तो कहीं ना कहीं को थोड़ा वीक पॉइंट निकल लेते हैं, लेकिन आपकी टीम में कोई भी एक वीक पॉइंट नहीं। इसकी क्या वजह है? थैंक यू सर। ये दिस इज $1 मिलियन क्वेश्चन। ठीक। और यहीं पे निचोड़ है सारा। वो ये है कि चूंकि none of us at Paraplegic Center consider ourselves as employees, we consider ourselves as missionaries।
ہم ایک مشن لے کے چل رہے ہیں. ویری گڈ. ہم نے اپنے پورے اسٹاف کو دوسری جو بات سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ پیراپلیجک سینٹر ویئر پیشنٹ از دا باس. تو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھیے بے شک ہم ان کو علاج تو ان کا فری کر رہے ہیں لیکن ہماری تنخواہیں اور ہماری پرکس اور پریویلیجز بھی کہیں سے تو آ رہی ہیں. کوئی تو ہمیں پے کر رہا ہے, وہ ان کی وجہ سے پے کر رہا ہے. کسی نے اپنی کمر توڑی ہے تو یہاں پہ کسی ڈاکٹر کو رزق مل رہا ہے یا کسی تھراپسٹ یا کسی نرس کو تنخواہ مل رہی ہے. تو پیشنٹ از دا باس. ایک تھا کہ جو آپ کا پیشنٹ یہاں سے 100% جب ریکور ہو کے جاتا ہے تو اس کے لیے بھی وہ کوئی ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ اس کو گریجویٹس کہہ دیا جاتا ہے. جی بالکل. ہم ایسا ہے کہ ٹرین کرتے ہیں لوگ, جو جب وہ نکلنے لگتے ہیں تو ہم ان کو پھر گریجویٹ کہتے ہیں. الیاس صاحب یہ ایکٹیویٹی کیا ہو رہی ہے یہاں پہ؟ یہ ایک انتہائی دلچسپ ایکٹیویٹی ہے. یہ صرف ریکریشنل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ویسے تو ہمارے ریکریشنل تھراپسٹ ہیں احسان دانش صاحب, یہ خود ہمارے گریجویٹ بھی ہیں پیراپلیجک سینٹر کے. تو گریجویٹ ہم ان لوگوں کو ہوتے ہیں جو آپ کے یہاں سے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. تو نہ صرف یہ کہ اس سے مریض خوش ہوتے ہیں, بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور لیکن اس میں وہ ایکسرسائزز جو کہ ہم ان سے نہیں کروا سکتے ہیں وہ بھی یہاں ہو جاتے ہیں. جو پیراپلیجک وہ لوگ ہیں جو دھڑ کے نیچے سے معذور ہیں, تو ان کے لیے تو کچھ ایکٹیویٹیز ہاتھوں کی وجہ سے آسان ہوتی ہے. لیکن جو لوگ کوڈیپلیجک ہیں اور جن کے چیسٹ کے مسلز بھی کمزور ہیں, وہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, بات کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, کھانسنے میں بھی تکلیف, اپنا بلغم تک کلیئر نہیں کر سکتے. تو ان کے ہم چاہتے ہیں کہ انٹرکاسٹل مسلز اور ان کے جو ڈائفرامیٹک بریدنگ ہے وہ امپروو ہو جائے اور اسٹرانگ ہو جائے. تو اس کے لیے پھر ایسے ایکٹیویٹیز انہوں نے ایجاد کی ہیں, چھوٹے چھوٹے پائپ سے کوئی چیز کو ادھر سے, اور یہ ان کی اپنی کریشن ہے, زیادہ تر ان کی اپنی کریشن ہے. اب پتہ لگے گا نا کہ ان کا نشانہ کتنا پکا ہے. اب نشانے کا پتہ لگے گا. بچ گیا. ویری گڈ. چلو جی ڈن. اگلی گیم کریں گے. اچھا کون جیتے گا جب آپ اس طرف مارو گے تو؟ اچھا ٹھیک, چلے. کمان احسان کمان. چلو جی چلے. کمان. ویری گڈ. چلے آئیے. کمان. اچھا ویری گڈ فار لنگز ایز ویل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک مجھے چیز بتائیے, اتنا امپورٹنٹ یہ سیکٹر ہے اور پیراپلیجک سینٹر پشاور میں, وائی ناٹ ان پنجاب, وائی ناٹ ان سندھ, وائی ناٹ ان بلوچستان, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جنگیں بہت خراب چیز ہے اور ان سے بچنا چاہیے ہر صورت میں, لیکن کچھ جنگوں کے نتیجے میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہو جاتی ہیں. تو افغان رشیا وار کی اگر کوئی اچھی چیز ہے تو وہ پیراپلیجک سینٹر ہے. افغان رشیا وار نہ ہوتی, گورے یہاں نہ آتے, وہ تو ہمارے ڈاکٹروں نے ریہیبلیٹیشن کی کوئی فکر نہیں کرنی تھی. تب جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 100% فری سروسز آپ دیتے ہیں, تو آخر آپ کے فائنانس کیسے مینیج ہو رہے ہوتے ہیں؟ جی ہمارے ایک تو یہ ہے کہ وی آر این آٹونومس باڈی آف دی گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا, تو ہمارے فنڈز کا کچھ حصہ تو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے. اس کے علاوہ جو شارٹ فال ہوتی ہے وہ ہم 3-4 طریقوں سے کور کرتے ہیں. ایک ہم نے ایکیڈیمکس میں جو ہم کر رہے ہیں, بچوں سے ہم فیس لیتے ہیں, وہاں پہ کوئی فری بچے کو نہیں پڑھاتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم فیکٹری میں جو اپنی فیکٹری ہے اس میں کچھ چیزیں ہماری ایکسٹرا بنتی ہے, کچھ ویل چیئرز وغیرہ, ان کو ہم سیل آؤٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ڈونرز ہیں, بہت سارے مخیر خواتین و حضرات ہیں جو ہمیں تھوڑا کر کے مدد کرتے ہیں. کچھ لوگ آ کے ہماری کوئی روم سپانسر کر لیتے ہیں, کوئی زکوٰۃ خیرات کے پیسے. ہاتھ تھوڑے سے کھل جائے تو ہم یہ کام بڑھا سکتے ہیں. اس وقت 2.5 کروڑ تک کے لوگ ایسے ہیں جن کو امیجیٹلی ان سروسز کی ضرورت ہے. پاکستان پورے 25 کروڑ کی آبادی ہے, اگر آپ 10% کے حساب سے بھی حساب لگا لیں تو اتنے سارے لوگوں کو ضرورت ہے, اور ہم صرف ایک چھوٹے سے فریکشن کو ہم یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. ہم جیسے اداروں کو اگر یہ لوگ دینا شروع کر دے, اور میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں, آئی وش کہ وی ور ان کراچی,
تو کراچی میں اگر ایسا ادارہ ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میمن صرف میمن برادری جو ہے نا ابھی تک 5-6 اور اس طرح سینٹر ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ان دی لاسٹ فیوچر پلانس. جی فیوچر پلانس تو میں تو بس فیوچر پلانس سوچتے سوچتے تو میں بوڑھا ہو گیا, کیونکہ میری خواہش ہے کہ پیراپلیجک سینٹر اب اکلوتا نہ رہے. اب اس کے اکلوتا رہنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی ہے. اب دس ہیز ٹو بی کاپیڈ آل اوور دا کنٹری. اس طرح کے سینکڑوں ادارے بننے چاہیے, اس لیے نہیں کہ پیراپلیجک سینٹر کا نام ہو جائے, اس لیے کہ ان لوگوں کو وہ سروسز پہنچ جائے جن کی ان کو ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اس کلوزنگ نوٹس کے ساتھ ابھی تک ہم اپنے خودی کے پلیٹ فارم سے ہیلتھ سیکٹر میں جہاں جہاں پہ بھی اللہ نے ہمیں خدمت کا موقع دیا ہے, آئی تھنک یور انسٹیٹیوشن از ون آف فیو کہ جہاں پہ اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز پرووائڈ کی جا رہی. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.